ایک بڑے ناز و نام کے پلے ہوئے شہزادے، نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے رئیس زادے تھے، بڑے رئیس، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے گھر والوں نے اس کا پاؤں کبھی زمین پر لگنے نہیں دیا تھا، نرم و گداز قالین، نرم و گداز بستر، اور اتنی رئیسانہ زندگی کہ آپ کا جو لباس بن کے آتا، کبھی شام سے، کبھی یمن سے، کبھی بصرہ سے، آپ کے لیے وہ لباس تیار ہو کے آیا کرتے تھے۔ اتنی شاہانہ زندگی، اور آپ کی خوشبوئیں بھی بڑی بڑی دور سے اور بڑی بڑی قیمتی نایاب خوشبوئیں استعمال کرتے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس گلی میں سے آپ گزر جاتے تو کافی دیر تک وہ خوشبوؤں کے حلے آتے رہتے، اور لوگ کہتے کیا یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے؟ اتنے ناز و نام میں پلے، لیکن جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہوئے، اور یہی گرفتاری اصل آزادی ہے۔ جب اسلام قبول کیا، گھر والوں کو بتایا، آپ کا چچا تھا اور اماں تھی، چچا نے ڈرایا دھمکایا کہ مصعب تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح تجھے آرام و آسائش اور شاہانہ زندگی سے پالا پوسا ہے، اور تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم فداک امی و امی یا رسول اللہ، ان کے پاس چلے گئے، ان کا کلمہ پڑھ لیا، ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اب تو میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اب میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو نہیں چھوڑ سکتا پھر تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ آسائشیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ عیش و عشرت والی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسی ہزاروں عیش و عشرت والی زندگیاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان، یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن میں نے تھاما ہے وہ دامن نہیں میں نے چھوڑنا۔ زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، یہ عیاشیاں جاتی ہے تو چلی جائیں۔ جب یہ ساری بات ہو کر چلنے لگے نا تو چچا نے روکا اور کہا اے مصعب، یہ جو تو نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی اسی گھر کا ہے، اگر جا رہے ہو تو یہ لباس بھی اتار کر جاؤ۔ چچا کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں بے لباس کر کے اسے کیسے بھیجوں، لیکن وہ دشمنی میں اتنا آگے نکل چکا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، وہ قیمتی پوشاک، وہ خوشبوؤں سے معطر پوشاک ایک لمحے میں اتار کر پھینک دی، قمیض اتاری۔ چچا نے کہا یہ نیچے والا لباس بھی اتارو، پورا لباس اتار دیا اور چل پڑے۔ جب چلنے لگے نا تو ماں نے ایک چادر ان کی طرف پھینک دی، ماں تھی جو بھی تھا، لیکن اس نے جب چادر پھینکی نا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چادر اتنی تھی کہ بس آپ کی ستر پوشی ہو سکتی تھی، آپ نے وہ چادر لپیٹی اور عشق مصطفیٰ میں نکل پڑے۔ ہر چیز دنیا، پوری دنیا کی آسائشوں کو ٹھکرا کر، ٹھوکر مار کر، اور یہ بتا کر کہ یہ رکھو تم اپنی آسائشیں اپنے پاس، یہ شاہانہ زندگی، یہ قالین، یہ نرم و گداز بستر، یہ خوشبوئیں، یہ یمن اور شام کے لباس نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو غلامی مصطفیٰ کا تاج چاہیے، مجھے چاہیے تو غلامی در مصطفیٰ کی غلامی چاہیے۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا کہ وہی شہزادہ ہے کہ جس کے لباس کو دور سے لوگ دیکھا کرتے تھے اور دیکھنے آتے تھے، اور مصعب جیسا بڑا سونا تھا اور اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی شکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ملتی جلتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آگے آج وہی مصعب جو اتنے ناز و نام سے پلے ہوئے تھے، آج وہ بھی میدان جنگ احد میں، میدان احد میں وہ بھی کھڑے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور جھنڈا پکڑ کے بڑی جوان مردی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برادران اسلام، دشمن کو جب مار پڑ رہی تھی، دشمن نے دیکھا کہ مصعب نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کیوں نہ اس جھنڈے کو ہم نشانہ بنائیں اور جھنڈے والے کو نشانہ بنائیں۔ اس لیے کہ دستور یہ تھا کہ جب کسی دشمن کا جھنڈا گر جاتا تو دشمن کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہونا، اس قوم کے لیے جس کا جھنڈا میدان جنگ میں گر جاتا تھا، اس قوم کے قدم اکھڑ جاتے تھے اور پھر وہ تتر بتر ہو جاتے تھے، نظم و ضبط خراب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے، دشمن نے مل کر، مشرکین مکہ نے مل کر حملہ کیا اور حضرت مصعب بن عمیر پر
کئی لوگوں نے وار کرنے شروع کر دیے، آپ بچتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ایک دشمن نے آپ کی اس کلائی کو کاٹ دیا جس میں آپ نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اس کلائی پر تلوار ماری، وہ کٹ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، فوراً دوسرے ہاتھ میں تھام لیا کہ یہ دین اسلام کا جھنڈا ہے، یہ وہ جھنڈا ہے جو رسول اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایک ہاتھ قربان کر دیا، دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ دشمن پھر حملہ کر رہا تھا، اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اب جھنڈا پھر نیچے گرنے لگا، لیکن ہزار سالہ میں عقیدت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں کلائیاں کٹ گئیں، لیکن ہائے وائے نہیں کی، واہ ویلا نہیں کیا میں زخمی ہو گیا، مجھے چوٹ آ گئی ہے، میری بازو کٹ گئے، میری ہڈیاں کٹ گئیں، میرے ہاتھ کٹ گئے، یہ نہیں کیا، بلکہ اس جھنڈے کی عظمت کا اتنا خیال تھا ان کے دل میں، اتنی قدر تھی ان کے دل میں کہ انہوں نے فوراً اپنے کلائیوں سے اس جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ اور جب تک ان کا سانس باقی رہا، جب تک ان کے جسم میں سانس چلتی رہی، دشمن وار کرتا رہا، ضربے لگاتا رہا اور ان کے اندر نظر چبوتا رہا، تلواریں چلاتا رہا، آپ نے وہ جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ جب شہادت ہوئی تو پھر آپ زمین پر تشریف لائے اور جھنڈا بھی ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اے علی اب جھنڈا تو اٹھا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جھنڈا اٹھایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا دیکھ لو جھنڈا کس کے پاس ہے، علی کے پاس، انا القسم ہوں، میں دشمن کی کمر توڑ دینے والا ہوں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا بھی اٹھایا اور تلوار ذوالفقار کے ساتھ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا بھی شروع کر دیا۔